بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسلیما. محترم سامعین ذی وقار، آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید میں سے سورہ توبہ کی رکوع نمبر 4 کی پہلی آیت مبارکہ تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے. محترم سامعین، اس رکوع کے اندر غزوہ حنین کے متعلق بات چل رہی ہے. فرمایا جا رہا ہے لقد، البتہ تحقیق، نصر، مدد کی ہے تمہاری اللہ نے فی مواطن کثیرہ، مختلف مواقع میں. اللہ جل شانہ نے اے مسلمانوں تمہاری مختلف مواقع میں مدد کی ہے. ویوم حنین، اور یوم حنین یعنی غزوہ حنین، اس کے متعلق اعجبتکم، جب تمہیں بھلی لگ رہی تھی یا تمہیں محسوس ہو رہی تھی کثرتکم، تمہاری کثرت. ہوا یوں کہ 8 ہجری کے اندر فتح مکہ ہوا. اس کے بعد 9 ہجری کے اندر حنین کا واقعہ پیش آیا. اس کے اندر مسلمانوں کی تعداد 12,000 تھی اور بہت بڑی تعداد تھی. اس سے پہلے جتنے غزوات کے اندر، جتنی جنگوں کے اندر مسلمانوں نے شرکت کی، ان کی اتنی تعداد نہ تھی. تو لہذا ایک فطرتی بات بھی تھی کہ انہیں تھا، اور یہ سارے کے سارے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اس بات کو پسند نہیں کر رہے تھے. کثرت کے اوپر ان کا نہیں تھا کہ ظاہر ہے کہ 10,000 مسلمان وہ تھے کہ جو فتح مکہ میں شریک ہوئے تھے. اس کے بعد بھی بہت بڑی تعداد کے اندر جو مکہ کے اندر رہنے والے مسلمان تھے، جنہوں نے اسلام قبول کیا تھا، نئے مسلمان تھے، نیا جذبہ تھا، ان کا اس درجے کا ایمان یا وہ چیز ممکن ہے نہ ہو. تو بہرحال جو بھی بات ہے، اللہ فرما رہے ہیں کہ اعجبتکم کثرتکم، کہ جب تم نے اپنی کثرت کو پسند کیا یا تمہیں کثرت محسوس ہوئی، فلم تغن عنکم شیئا، پھر نہ دیا تمہیں کوئی بھی فائدہ کسی بھی چیز سے، یعنی کثرت نے تمہیں کوئی فائدہ نہ دیا. وضاقت علیکم الارض، اور تنگ ہو گئی تمہارے اوپر زمین، بما رحبت، اپنی گنجائش کے باوجود. اب سارا پیچھے والا پس منظر اگر دیکھیں کس طریقے سے، اور یہاں اب ہوا یوں کہ منظر ایسا تھا کہ قبیلہ حوازن اور بنو ثقیف جو طائف کے رہنے والے، اس کے قرب و جوار کے رہنے والے قبیلے تھے، جیرانہ مقام ہے وہاں پہ آج بھی یہ شہداء کی قبریں موجود ہیں. تو وہاں پہ جب انہیں پتہ چلا اور ادھر سے مسلمان چلے تو انہوں نے پہلے پوزیشنیں سنبھال لی. پہاڑیوں کے اوپر جو اوپر جگہ تھی وہاں پہ اپنے جو ان کے تیر انداز تھے، انتہائی قابل مہارت والے، ان کو، اور جو مسلمان گئے تو انہوں نے مسلمانوں کے اوپر اس قسم کی تیر اندازی کی اور ہر طرف سے کی. دونوں اطراف سے ادھر بھی اب مسلمان جائیں تو کدھر سے سنبھلنے کا موقع نہ دیا. تو اس وقت مسلمان آگے پیچھے چلے گئے، اور ایسا موقع تھا کہ ایک بزرگوں نے لکھا کہ 30-40 بندے رہ گئے تھے، لیکن انہیں کی شکل کہتے ہیں 300 سے 400، 12,000 میں سے 300-400 بندہ رہ جائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور باقی لوگ وہاں سے آگے پیچھے ہو گئے اپنی جان بچانے کے لیے. اس وقت ظاہر ہے کہ ایک ممکن ہے کہ ان کا یہی ہو کہ جیسے آتا ہے لا متحرف لقتال متحیز لفیت، اپنی جان بچا کے پھر انہیں آنا تھا، جو بھی ان کی حکمتیں تھیں یا جو بھی بات تھی. تو بہرحال وہ ایسا موقع تھا کہ مسلمانوں کے اوپر زمین تنگ ہو گئی، یعنی اب وہ جو ایک فتح کا یا ان کے اندر ایک جذبہ تھا وہ وہاں پہ انہیں پتہ چل گیا کہ یہ تو بڑا سخت مقابلہ ہے، یہاں مقابلہ کرنا کیسے ہے. ثم ولیتم مدبرین، پھر پیٹھ پھیر لی، یا تم نے اس سے پیٹھ پھیر لی. وہاں پہ بہت سارے صحابہ نے جیسے کہا ہے، آپ کے سامنے عرض کیا ہے، اس طریقے سے. ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ، پھر اللہ جل شانہ نے نازل کی سکینہ، اطمینان نازل کیا
अला रसूलिही, अपने रसूल के ऊपर, वअलल मुमिनीन, और ईमान वालों के ऊपर, वअनज़ल जुनूदन लम तरौहा, और उतारे उसने लश्कर जिन्हें तुम नहीं देख रहे थे, वअज़्ज़बल्लज़ीन कफ़रू, और उसने अज़ाब दिया काफिरों को, वज़ालिका जज़ाउल काफिरीन, और इसी तरीके से काफिरों को हम बदला दिया करते हैं। अब बात ये हुई कि जब ऐसा समा बना हुआ था, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद थे, तो आप अलैहिस्सलाम ने सहाबा को आवाज दी, कहने लगे कि सहाबा किराम की जमात आप आ जाएं। अब जब आप अलैहिस्सलाम ने आवाज दी, तो जवार के अंदर जो सहाबा थे वहां से वो आ गए। इसी तरीके से आप अलैहिस्सलाम के चचा हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो भी मौजूद थे। तो और उन्होंने भी जब ये बात सुनी तो आप अलैहिस्सलाम ने कहा, वो जरा की आवाज ऊंची थी, अब्बास आप जरा अपनी आवाज, चचा जान जो अपनी आवाज के तरफ बुलाइए। तुमने बुलाया और कहने लगे कि या अहल बदर, के अहले बदर वालों, या अहल शजरा, दरख्त के नीचे जिनने बैत की थी, उनका तज़किरा सारे सहाबा दौड़ते आ गए। जब उन्होंने देखी सूरत हाल, आवाजें सुनी, तो वहां पे आ गए। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त शेर पढ़ रहे थे, अनन नबी ला कज़िब, मैं अल्लाह का नबी हूँ, मैं झूठा नहीं हूँ, और अना अब्दुल मुत्तलिब के मैं अब्दुल मुत्तलिब का यानी बेटा हूँ, नवासा हूँ। तो आप अलैहिस्सलाम ये शेर पढ़ रहे थे कि मैं कोई नाउज़ुबिल्लाह झूठा नहीं, अल्लाह का नबी, और अल्लाह की मदद मेरे साथ आएगी। और वो अल्लाह ने मदद अपनी भेजी, और इस तरीके से सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम तुम्हारा आए और आप अलैहिस्सलाम के साथ जम गए। और उसका अल्लाह फरमा रहे हैं कि सुम्मा अंज़लल्लाहु सकीनतहु अला रसूलिही व अलल मुमिनीन, कि अल्लाह ने फिर सकीना नाज़िल फरमाई नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर, इत्मीनान अल्लाह ने भेजा। वो जो एक चीज थी, मुमकिन है अल्लाह की हिकमत है कि जब अल्लाह से बंदे का बड़ों की छोटी छोटी जो खताएं होती है वो भी बड़ी हुआ करती हैं। अब दिल के अंदर ये ख्याल आ जाना भी, चंद लोगों के दिलों के अंदर ये ख्याल आ जाना भी एक बड़ी बात थी कि देखो हम कितनी तादाद के, अल्लाह से तो उठ गया ना बात। अब अगर अल्लाह से किसी का ध्यान उठ गया कि भाई अल्लाह नहीं बल्कि हम अब ताकत के अंदर ज्यादा हम जीत जाएंगे, तो अल्लाह ने कहा अच्छा देखो जरा, अल्लाह ने पहले वो नक्शा दिखाया, फिर कहा कि अब जब लोगों का फिर यकीन खोसा हो गया। ये फरमाया जा रहा है कि ये इन चीजों से, कसरतों से, इन चीजों से नहीं होता, अल्लाह की नुसरत के साथ, अल्लाह के ऊपर पुख्ता यकीन होने के ऊपर, उसके ऊपर होता है। तो फरमाया जा रहा है कि सुम्मान अल्लाह सकीना, अल्लाह ने इस तरीके से अपने महबूब के ऊपर और मोमिनों के ऊपर सकीना नाज़िल फरमाई, और फिर अल्लाह ने उनकी मदद भी फरमाई लश्करों के जरिए, और फिर अल्लाह जल्ल शान वहां ही उन कुफ्फार को मगलूब कर दिया। उन्हें दुनिया के अंदर भी अल्लाह ने अज़ाब दिया और आखिरत के अंदर भी इनके लिए अज़ाब है। और फरमाया जा रहा है कि ऐसा ही अल्लाह जल्ल शान बदला देते हैं काफिरों को। फिर फरमाया जा रहा है सुम्मा यतूबुल्लाहु मिन बादि ज़ालिका अला मन यशा, फिर अल्लाह जल्ल शान ने तौबा कबूल की, इसके बाद अल्लाह ने उनकी तौबा कबूल की, और जिसके लिए वो चाहता है कबूल कर लेता है अपने बंदों में से, जिसको चाहता है अल्लाह जल्ल शान जो तौबा कबूल करने वाले हैं। और उसने अपने तमाम सहाबा किराम जिस वक्त नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छोड़ के इधर उधर या जिस भी हिकमत के तहत गए थे, जो भी थी कमजोरी थी, अल्लाह ने सारी कमजोरियों को माफ फरमा दिया। अल्लाह गफूर रहीम, अल्लाह जल्ल शान माफ करने वाले और रहम करने वाले हैं। अब ये खास एक इम्तियाज है कुरान के अंदर कि अल्लाह जल्ल शान जब सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन से कोई गलती हो गई, उसके बाद अल्लाह ने उन्हें डांटा, फिर अल्लाह ने उनकी मग़फ़िरत का ऐलान कर दिया। सुम्मा यतूबुल्लाहु मिन बादि ज़ालिका अला मन यशा, फिर फरमाया अल्लाह गफूर, अल्लाह माफ करने वाले, रहम करने वाले हैं। अल्लाह करीम की ज़ात ने जो माफ फरमा दिया, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी उन्हें माफ फरमा दिया, इसका तज़किरा तक न फरमाया। फिर आगे फरमाया जा रहा है कि पीछे तो और दूसरा बरात का वो सारा ऐलान था। अब फरमाया जा रहा है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, इन्नमल मुशरिकून रजसुन, के बेशक मुशरिक जो है वो रजस है। फला यक़रबुल मस्जिदल हराम बअद आमिन हाज़ा, बस इन्हें मस्जिद हराम के बाद, इस साल के बाद नहीं आने दीजिए, इसके करीब भी नहीं फटकने दीजिएगा। और मुशरिक कभी हरमैन के अंदर नहीं जा सकते हैं। उसकी वजह यही है कि आप अलैहिस्सलाम ने के जरिए अल्लाह ने ऐलान फरमा दिया कि मेरा महबूब आप ऐलान फरमा दें कि साल के बाद कोई भी मुशरिक जो है यहाँ पे नहीं आएगा, और मुशरिकों को वहां से निकाल दिया गया। और फिर फरमाया कि तुम आइलतन, और जब अगर तुम डर रहे थे आइलतन फकर की वजह से, फसौफ युगनीकुमुल्लाहु मिन फज़लिही इंशा, फसन करीब अल्लाह तुम्हें गनी कर देगा मिन फज़लिही, अपने फजल के साथ इंशा, अगर वो चाहेगा। जब अल्लाह की जात चाहेगी तुम्हें गनी कर देगी। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जैसे मुबारक जिसको मफ़हूम ये है कि मुझे अपनी उम्मत के ऊपर इस बात का डर नहीं है कि इनके ऊपर फकर आएगा, मुझे ये है कि इनको अल्लाह माल देंगे, इनके पास माल गनीमत आएगा, बहुत ज्यादा गनीमतें आएंगी,
اور پھر یہ کہیں ایسے ہی نہ لگ جائیں جیسے پہلے لوگوں نے مال کی دوڑ کے اندر آگے لگ گئے کہ میں اس سے آگے بڑھ رہی ہوں اس کے پاس نہ، اور یہ بھی تم بھی اس کی امت فرمایا کہ تم بھی ایسے نہ ہو کہ اس فکر کے اندر لگ جاؤ، اس کے پاس اتنا آ گیا میرے پاس اتنا ہونا چاہیے، اس کے پاس اتنا آ گیا میرے پاس اتنا ہونا چاہیے، اور یہی تمہیں کہیں مال جو ہے وہ ہلاکت میں نہ ڈال دے۔ ان قوموں کو بھی اسی نے ہلاک کیا اور تمہیں بھی کہیں یہ مال ہلاکت کے اندر ڈال دے۔ یہ ہے باقی مجھے یہ مال کے متعلق تمہارے ایمان کی فکر ہے، تمہاری ہلاکت کی فکر ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے پہلے پیشگوئی فرمائی تھی کہ اہل روم جب روم فتح ہوگا اور فارس فتح ہوگا تو آپ کو غنیمتیں ملے گی۔ جب وہ فتح ہوا تو مسلمانوں کو بے شمار غنیمتیں ملی، بہت زیادہ مال غنیمت وہاں سے ملا۔ تو اس کا فرمایا جا رہا ہے کہ سوف یغنیکم اللہ من فضلہ انشاءاللہ، آپ کو یہ بات میں غنیمتیں ملی مسلمانوں کو بہت زیادہ، اور اس کے متعلق اشارہ کیا جا رہا ہے، یہ بات بتائی جا رہی ہے، اور اس کے ضمن کے اندر ایک حدیث مبارکہ جس کا مفہوم آپ کے ساتھ عرض کیا۔ میں فرمایا کہ ان اللہ علیم حکیم، بے شک اللہ جل شانہ کی ذات علیم جاننے والی ہے، حکیم بھی ہے، حکمت والی ہے۔ اللہ کو معلوم ہے ہر ایک چیز کے متعلق، اور وہ جانتا بھی ہے کہ کون سی چیز کس وقت کے اندر زیادہ مناسب ہونی ہے، کس وقت فتح دینی ہے، کس وقت شکست دینی ہے، اور کون سی چیز کس وقت مسلمانوں کے لیے مال غنیمت، کس وقت مال زیادہ دینا بہتر ہے، کس وقت نمائش کے اندر ڈالنا زیادہ بہتر ہے۔ یہ ساری باتیں اللہ کی ذات جانتی ہے۔ اور آخری آیت مبارکہ کے اندر فرمایا جا رہا ہے کہ قاتلوا الذین لا یؤمنون باللہ، قتال کرو لوگوں سے جو اللہ کے اوپر ایمان نہیں لاتے ہیں، جو اللہ کے اوپر ایمان نہیں لاتے ہیں ان کے ساتھ قتال کرو، اور نہ ہی جو روز آخرت کے اوپر ایمان لاتے ہیں۔ ولا يحرمون ما حرم اللہ، اور نہ وہ حرام قرار دیتے ان چیزوں کو جن کو اللہ اور اللہ کے رسول نے حرام قرار دیا۔ اپنے ہاں کو حرام کو نہیں سمجھتے ہیں، نہیں کہ یہ حرام چیزیں ہیں، ان کے اوپر وہ خیال نہیں کرتے۔ فرمایا جا رہا ہے کہ جن کے اندر یہ چیزیں پائی جا رہی ہیں ان کے ساتھ قتال کرو، اور پھر فرمایا جا رہا ہے کہ ولا يدينون دين الحق، اور نہ ہی وہ دین اسلام کو قبول کرتے ہیں حق کے طور پر، ان دین کو نہ ہی قبول کرتے ہیں حق کے طور پر جن کی یہ بات کی جا رہی ہے۔ فرمایا جا رہا ہے کہ من الذين اوتوا الكتاب، اہل کتاب میں سے، حتى يؤتوا الجزية، یہاں تک کہ وہ جزیہ دیں، دن اپنے ہاتھوں کے ساتھ، صاغرون، اور وہ اپنے آپ کو کمزور تصور کریں۔ اب اس آیت کے اندر ایک قانون بیان کیا جا رہا ہے کہ مسلمانوں پر بعد میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین نے بھی یہی کیا کہ جب کہیں جہاں کہیں جاتے تو پہلے دین اسلام پیش کرتے کہ دین اسلام قبول کر لو، دین اسلام قبول کر لو گے تو تم بھی ہمارے ساتھ رہو گے ویسے ہی جیسے ہم رہ رہے ہیں، جو ہمیں چیزیں حاصل ہیں تمہیں بھی ملیں گی، مال غنیمت کے اندر بھی تمہارا ایسا ہوگا، تمام چیزوں کے اندر جو جہاد کے اندر شریک ہوں گے، جو مدینہ کے اندر آ کر رہیں گے انہیں یہ ملے گا، جو اپنے گاؤں بستیوں کے اندر وہاں پہ رہنا چاہتے ہیں ان کے لیے الگ احکام جو ان کے متعلق فرما دیا۔ دوبارہ فرمایا کہ آ جاؤ ایمان قبول کر لو تو تمہیں وہی چیزیں ملے گی جو تمام مسلمانوں کو مل رہی ہیں، اس کے متعلق فرمایا۔ اور اگر وہاں نہیں آتے تو اپنی بستیوں کے اندر رہو، پھر وہاں مال غنیمت تو نہیں ملے گا لیکن مسلمانوں کی طرح کے باقی حقوق جو تمہیں وہاں پہ مل جائیں گے۔ پھر اس کے بعد آگے فرمایا کہ پہلی چیز یہ ہے کہ انہیں اسلام پیش کیا جائے، اسلام قبول کر لیتے ہیں تو ایمان والے حقوق انہیں دے دیے جائیں۔ اگر وہ اسلام قبول نہیں کرتے ہیں تو دوسری شرط یہ فرمائی، اور بعد میں مسلمانوں کا یہ طریقہ بھی رہا ہے کہ ان کو پیش کیا جائے کہ اچھا جی آپ یہ نہیں کرتے ہیں تو آپ جزیہ دے دیں، ٹیکس دے دیں، اور اس کے بدلے کے اندر آپ کی حفاظت کی جائے گی، یہاں پہ آپ رہیں، اور جو ہے مسلمانوں کے دین اسلام کو آپ بھی نقصان نہ پہنچائیں اور آپ کو بھی نقصان نہیں پہنچایا جائے گا، آپ بھی اپنی مرضی کے ساتھ یہاں پہ اپنی عبادت کرنا چاہیں، جو کچھ کرنا چاہیں اس کی آپ کو اجازت ہے، اس کے متعلق فرمایا۔ اور اگر یہ بھی نہیں کرتے ہیں، اور اس کے اندر ایک یہ بھی شرط ہے کہ وہ کمزور ہو گئے، یہ نہیں ہے کہ پھر بات ان کی چل رہی ہو، بات پھر ایمان والوں کی چلے گی، روز دبدبا یہ ساری چیزیں جو حکومت ہوگی کس کی ہوگی، اسلام والوں کی ہوگی، ایمان والوں کی ہوگی، اس حیثیت کے اندر اگر یہ نہیں کرتے ہیں، دونوں چیزیں قبول نہیں کرتے ہیں، پھر ان کے ساتھ قتال ہے۔ یہ جو فرمایا جا رہا ہے کہ قاتلوا الذین لا یؤمنون باللہ، جو اللہ کے اوپر ایمان بھی نہیں لاتے ہیں اور جزیہ بھی نہیں دیتے اور اسلام کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، ان کے متعلق یہ بات فرمائی جا رہی ہے کہ ان کے ساتھ قتال کیا جائے۔ اور اللہ کریم کی ذات ہم سب کو ایمانوں کے اندر صحیح طریقے سے اپنی اس پیاری کتاب کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق سے نوازیں۔ وما علینا الا البلاغ۔